سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ سے پوچھا، فرمایا میرے صحابہ دنیا میں کسی شخص کے لیے سب سے مشکل امر کیا ہے؟ سب سے مشکل امر؟ تو جو ان کے جوابات تھے ان کی عقل اور ان کی دانست کے مطابق تھے. کسی نے کوئی معاملہ کہا، کسی نے کوئی معاملہ کہا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی شخص کے لیے سب سے مشکل کام ہے نا، وہ یہ ہے کسی بندے نے کوئی غلطی کی نہیں ہے، کوئی جرم کیا نہیں ہے، آپ اس جرم یا اس غلطی کو جب اس کے سر پہ تھوپ دیتے ہیں نا، کسی بھی اچھے بندے کے اوپر کوئی الزام یا کوئی تہمت لگا دینا، فرمایا یہ سب سے مشکل کام ہے اس کے لیے کہ وہ پھر اس تہمت کو برداشت کرے. اور ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، یقین کر جائیں آپ کے اندر اگر 99% خوبیاں ہیں، کوالٹی ہے، صفائیاں ہیں، اچھے ہیں، آپ ان کو تسلیم نہیں کیا جاتا. آپ کا ایک عیب اگر لوگوں کے سامنے بے شک وہ جھوٹے ہی کیوں نہ وہ بیان کر دیا جائے تو لوگ اس کا اشتہار بنا لیتے ہیں. پہلے بڑے عرصے سے یہ واقعات آپ نے بھی سنے ہوں گے، ہم بھی سنتے آئے ہیں. ایک چلو رسمی بات ہی صحیح، یہ بات بڑی چلتی آئی ہے کہ کسی کشتی میں کوئی بادشاہ سفر کر رہا تھا، تو اس کے ساتھ اس کے اور بھی کافی لوگ تھے، تو بڑی کشتی تھی، شاہی سواری تھی، لوگ سفر کر رہے تھے. تو دوران سفر کسی منچلے نے یہ کہہ دیا کہ تیری بیٹی بھاگ گئی ہے. زبان کا کیا ہے، زبان تو ہلی اور کسی کی عزت نیلام ہو گئی. تیری بیٹی بھاگ گئی ہے. اب ایک عزت دار بندے کو جب اس طرح کی بات کہہ دی جائے تو وہ تو جیتے جی مر جاتا ہے، جیتے جی مر جاتا ہے. بات مشہور ہے نا کہ کسی بابے نے بندوق پکڑی ہوئی تھی، تو کسی منچلے نے پوچھا بابا بندوق کس لیے، بندوق کس لیے؟ تو اس نے کہا کہ یہ خنزیر مارنے کے لیے. کہا اچھا میں تو سمجھا تھا کسی بندے کے لیے. اس نے کہا نہیں، جو بندہ ہوتا ہے نا، بندہ تو بات سے ہی مر جاتا ہے، بندوق میں نے خنزیروں کے لیے رکھی. تو جو عزت والا بندہ ہوتا ہے اس کے لیے تو بات کافی ہوتی ہے. جو ڈھیٹ ہو جاتا ہے، جو بے شرم ہو جاتا ہے، اس کو جو مرضی پھر آپ کہتے رہیں یا جو وہ مرضی سہتا رہے، اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا. تو جب اس بندے نے کہا نا کہ تیری بیٹی بھاگ گئی، اس نے جب بات سنی تو اس کے تو پاؤں سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا ہوا. خیر وہ کیا کرتا، واپس تو اس نے آنا تھا. واپس آیا، دیکھا، گھر میں پہنچا، بیٹی گھر میں ہے. ہکا بکا رہ گیا کہ اب کیا ہوگا. بیٹی سے پوچھا، والدہ سے پوچھا، گھر کے نوکروں سے پوچھا. انہوں نے کہا کوئی ایسے معاملہ نہیں، گھر میں ہی ہے، صبح کی گھر میں ہی، کل کی گھر میں ہے، جب سے آپ گئے گھر میں. اچھا. اب اس بندے کو بلایا گیا جس نے بات کی تھی، اس نے گو پنجابی میں کہتے ہیں دندیاں کٹ چھڑیاں. ہنس پہ میں نے تو ویسے ہی کہا تھا. کہا اب وہ جو پوری کشتی تو سننے والی، ان کو جا کے کون بتائے کہ تم نے ویسے ہی کہا تھا. تو جو ہے نا یہ چیز، یعنی پھر کیا ہوتا ہے جس وقت آپ زبان کے معاملے میں بے احتیاط ہو جاتے ہیں نا، اور ہمارے لوگ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں بھائی پنجا بنے بہ کسی نے بولنا نہیں دینا. ہمارے ہاں لوگ زبان درازی کو بڑا فن سمجھتے ہیں اور انہیں کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا میں کس ٹاپک پہ بول رہا ہوں، میں نے کیا بولنا ہے، کیا ڈسکس ہو رہا ہے، اور اس کا جو میں بول رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. بس ان کا اسی بات پہ فوکس ہوتا ہے کہ جب تک میں محفل میں ہوں نا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی اور بول جائے. تو دوستان گرامی، اس معاملے میں بڑے محتاط ہو جائیں. حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کبھی بھی ایسی صفت بیان نہ کرو جس کو تم جانتے نہیں. نقصان کیا ہوگا، ایک دن تم ایسی برائی بیان کر دو گے جو برائی متعلقہ شخص میں ہوگی نہیں، اور پھر کیا ہوگا، پھر تمہارے اوپر الزام بہتان کا آئے گا کہ تم نے اس بندے پہ بہتان لگایا. اور میں تو اکثر یہ گزارشات آپ سے کرتا رہتا ہوں کہ جو زبان کا استعمال ہے نا دوستو، زبان بچہ 3 سال میں 3.5 سال میں بولنا شروع کر دیتا ہے، لیکن کیا بولنا ہے، کہاں بولنا ہے اور کس وقت بولنا ہے، سمجھے آپ اس بات کو. بچہ 3-3.5 سال میں بولنا شروع کر دیتا ہے، بات کرنا شروع کر دیتا ہے. کیا بولنا ہے، کہاں بولنا ہے، کس وقت بولنا ہے، کس سے بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، لہجہ کیسا ہونا چاہیے، انداز کیسا ہونا چاہیے، یہ سیکھتے 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 بندہ قبر میں اتر جاتا ہے. حیوان ناطق کہا گیا انسان کو. حیوان ناطق، ناطق کا معنی ہوتا ہے بولنے والا. انسان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے جو اس کو جانوروں سے ممتاز کرتا ہے کہ یہ وہ جانور ہے جو باتیں کرتا ہے، جو بولتا ہے، جس کو شعور ہے کہ بولنا کیسے ہے. ٹھیک ہے. اگر بولنے کا ہی نہ پتہ ہو
تو آواز تو ہم سے گدھے کی اونچی ہوتی ہے. جو گدھا ہوتا ہے نا اس کی آواز ہم سے کئی گنا اونچی ہوتی ہے. اور اگر شور کی بات ہو تو بلبل کی شور اور باقی کتنے سریلے پرندے ہیں ان کی شور بھی ہم سے اچھی. لیکن وہ چیزیں ان کو ممتاز نہیں کرتی. انسان کو یہ چیز ممتاز کرتی ہے کہ یہ زبان کو چلانے کا بولنے کا ہنر جانتا ہے. اس کی زبان 2 سگے بھائیوں کو چیر کے رکھ دیتی اور اس کی زبان 2 جانی دشمنوں کو جوڑ کے رکھ دیتی. سمجھ میں آ گئی بات؟ آپ کے رشتوں کو چیر کے رکھ دیتی ہے تو زبان، آپ کے دشمنوں کو جوڑ کے رکھ دیتی ہے تو زبان. دنیا میں کتنے ملک ایسے ہیں جن کے پاس ایٹم ہے، ایٹمی طاقت ہیں، وہ ان کا ایٹم نہیں چل رہا ایک دوسرے پر تو صرف یہ زبان کا کمال ہے، سفارتکاری کا کمال ہے، 2 بولنے والوں کا کمال ہے. وہ معاملے کو، الجھے ہوئے معاملے کو زبان کے ذریعے سلجھا دیتے ہیں. اور کتنی ایسی جنگیں ہیں، امن ہوتے ہوتے جنگ ہو گئی صرف زبان کی بے احتیاطی. بات اسی پہ ختم کرتے ہیں. اللہ کی ذات ہمیں اپنے جو زبان ہے اور جو حضرت امام زین العابدین کے فرمودات ہیں ان کو